بچوں اب بولنا نہیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ. یوں سنیں گے. مجھ سے پہلے بھی اسی انداز میں آپ سوئے ہوئے تھے یا ہلکے ہلکے جاگ رہے تھے؟ ہلکے ہلکے جاگ رہے تھے. چلے ٹھیک ہے. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. میرے خیال میں سمجھ نہیں آیا جی. میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ میری آواز آپ کو سمجھ آئی؟ پھر آپ کی آواز بھی مجھے سمجھ آئے گا. بہت ذرا سبحان گردش میں کہاں اس کے محتاج. سونے 12 ربیع الاول ہے اور مجھے بشارت میں بلا لیا گیا. انشاءاللہ کچھ بشارتیں تو دوں گا میں ضرور. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے. اللہ احد ہے کوئی مانے تب بھی احد ہے کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے. کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا. تنہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی ہیں. امام صاحب پوچھتے ہیں بوڑھی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو بوڑھی اماں جواب دیتی ہیں امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. تھوڑا سا آپ کو بولنا پڑے گا. بچوں کو اللہ کرے سکون آ جائے اور آپ تھوڑا سا مسکرا دیں. تھوڑا سا اور مسکرا دیں. پیسے لے لو یار مسکرا دیں. ہے تو اوکھا تبدیلی کے دور وچ مسکرانا اور کوشش کرو باہر تھوڑی سی مسکرا دیں. امام صاحب پوچھتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو بوڑھی اماں جواب دیتی ہے امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. اس چرخے نے مجھے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا. رب ہے اور ہے بھی اکیلا. امام صاحب پوچھتے وہ کیسے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی ہے؟ تو چلانے والا ہے اور مجھے چرخے نے بتایا کہ ہے بھی اکیلا. اے ذرا مسکرا کے سن لو تاکہ میں کہاں بھی بشارت ہو گئی. ہے بھی. امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتے ہیں اس دور کی بڑی اماں تھی. بڑی اماں کہتی ہے بوڑھی عورت بولی اگر ہم ہوتی چلانے والی تو اگر ہم ہوتی چلانے والی میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی. میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی. دھاگا ٹوٹ جاتا. اس چرخے نے مجھے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا. اگر دو رب ہوتے ایک کہتا میں بیٹا دوں گا نہ اوکھا جملہ تیرے سے. دوسرا کہتا میں اسے بیٹی دوں گا. ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا. دوسرا کہتا میں اس کے نصیبے میں گداگری رکھوں گا.
مجھے اس چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رب کی توحید ماننے والا بنائے۔ ربیع الاول پیارے آقا کی ولادت کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، پیدائش کا مہینہ، آمد کا مہینہ، آقا کی ولادت، میلاد، پیدائش، آقا تشریف لائے، پیدا ہوئے، ربیع الاول لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بہار آئی ہے، لفظ ہی بتاتا ہے کہ بہار آئی ہے، آقا کے آنے سے بہاریں آئی ہیں، آقا کے تشریف لانے سے بہاریں آئی ہیں۔ آج یورپ انسانیت کی بات کرتا ہے کہ ہم انسانیت کا مذہب رکھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا انسانیت کو معراج ملا ہی میرے آقا کے قدموں سے ہے۔ آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تشریف آوری سے پہلے، آقا کی تعلیمات سے پہلے کہاں انسانیت تھی، کہاں انسانیت تھی؟ انسانیت تو غلاظت، گندگی اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی، میرے آقا نے انسانیت کو اس کا مقام عطا کیا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں بولوں تو یوں کہنا چاہوں گا، آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تعلیمات سے پہلے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے جسم تھا، احساس نہیں تھا، سر تھا، تاج نہیں تھا، آقا کی تعلیمات سے پہلے دماغ تھا، سوچ نہیں تھی، آقا کی تعلیمات سے پہلے سینہ تھا، امانت نہیں تھی، دل تھا، دھڑکن نہیں تھی، زبان تھی، صداقت نہیں تھی، آقا آئے ہیں تو بہاریں آئی ہیں۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، قابل رحم نہیں تھی، آقا کی تعلیمات سے پہلے بیوی تھی، قابل توقیر نہیں تھی، آقا کی تعلیمات عدالتیں تھی، منصف نہیں تھے، آقا کی تعلیمات سے پہلے انصاف بکا کرتا تھا، ملا کرتا نہیں تھا، ملتا نہیں تھا، بکتا تھا۔ نوٹ کریں اس جملے کو، آج اگر کسی جگہ پوری دنیا میں عجب حالت ہے، انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت آقا کی تعلیمات سے پہلے، آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی بشارتوں سے پہلے کہاں گری ہوئی تھی، کہاں پر تھی؟ بیٹی زندہ درگور کی جاتی تھی، آقا کی تعلیمات سے پہلے باپ کے مرنے پر ماں سے نکاح کیا جاتا تھا، آقا کی تعلیمات سے پہلے رہزن تھے، رہبر نہ تھے، بے بس تھے، چارگر نہ تھے، آقا کی تعلیمات سے پہلے کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ اسی لیے تو زکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کودے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا، برگبار پر فردوس عکس ریز ہے، ہر لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروج صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ پیارے آقا کی آمد ربیع الاول میں، پیارے آقا کا میلاد ربیع الاول میں، مانتے ہیں نا میلاد کو؟
منو نہیں لگتا جی سارے بھابی کٹھے ہوئے مانتے ہیں نا میلاد کو جی اب میں انہیں چپ کراؤں یا آپ کو بلواؤں؟ دو امتحان نہ رکھو، میں امتحان دینے تھوڑی آیا ہوں، اتنے بھی کو کھڑا کرنا شروع ہو گیا۔ پردے اٹھے نگاہ سے، ظلمات کے پردے تھے آقا سے پہلے۔ کیسے پردے تھے؟ نہ جملہ سنا اس لیے دوہرا نہیں سکتے۔ کس کے پردے تھے؟ ظلمات کے پردے تھے۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور اللہ نے مسکرا کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا اللہ۔ کسے فرما رہا ہے؟ مومنوں کو۔ میں نے تم پہ احسان کیا۔ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے، اس موضوع پر تقریر ہوتی ہے، تو حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، پانی دیا احسان نہیں جتلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ نے احسان جتلایا ہے، اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان نہیں؟ بولو نہیں، تھوڑا جو بولو یار، احسان ہے نا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نعمتیں بھی نہیں فرمایا، نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ یہ بھی احسان ہے اللہ کا کہ میری نعمت نہیں گن سکتے۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، پانی نعمت میں نے گن لیا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ چھوڑ بھی رہے ہو یار ایسے نہیں۔ آپ میرے مطلب ہے میری باتیں سن رہے ہیں، میں سناتا رہوں، مجھ پہ اعتبار ہے، آپ تسلی رکھیں۔ اوپر میرا چاول کھول گیا، اسے تو کم از کم سنبھالنا چاہیے۔ میری بات سنیں، آپ بات سنیں گے، سن رہے ہوں گے، کوئی اپنا رسپانس دیں گے، کوئی فیڈ بیک مجھ تک پہنچائیں گے، مجھے پتہ چلے گا میری بات آپ تک پہنچ چکی ہے، تو میں تب سنا سکوں گا۔ میں ایسے کیسے سناتا رہوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے اتنا ہلکا سا یوں، نیند نہ تک خراب ہو آپ کی۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم نہیں گن سکتے ایک نعمت بھی، بولیے تھوڑا سا، نہیں گن سکتے۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، پانی نعمت میں نے گن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نام لے کر نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ اس آنکھ کا نام لے کر گن نہیں، اس آنکھ سے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ کتنی دفعہ بیت اللہ کو دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا۔ زبان نام لے کر نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا بولا، کتنا چکھا۔ پانی نام لے کر نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا نہایا، کتنا پیا، کتنا استعمال کیا، کتنا پانی تیری فصلوں کو لگا، تیرے پھلوں کو لگا، کتنا استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ احسان تو ہے، لیکن یہاں اللہ نے جو فرمایا لقد من اللہ، اپنے محبوب کی آمد پر، اپنے محبوب کی تشریف آوری پر جو فرمایا لقد من اللہ، من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ میں اس کا معنی یوں کرنے چلا ہوں اپنے ذوق میں۔ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔
دولت اٹھائی دے دی، صحت اٹھائی دے دی، یہ سارا کچھ دینے کے بعد، ہر ایک کو دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اوے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، تو میرے خزانے میں ایک ہی تھا، میرا محبوب میرے خزانے میں ایک ہی تھا، جسے میں نے مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا، اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی شے طبیعت سے سایہ نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی نہ چندارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں شردے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، صداقہ نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا دہوری، کسے چیز دا اے سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا، ایسا احسان کہ بس ایک ہی دفعہ کیا، یہ دوبارہ ہو سکتا ہی نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے جی؟ میں نے اپنا محبوب بنانا تھا، میں چاہتا کسی اور مخلوقات میں سے بنا سکتا تھا، میں رب ہوں، مجھے کون پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنانا تھا، تم میں سے بنایا۔ ناراض ہو گئے ہو؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنا محبوب بنانا تھا، میں چاہتا کسی اور مخلوقات میں سے بنا لیتا، تم میں سے بنایا۔ تبلیغی بھائیو تسی سبحان اللہ کہو، میرے تے گزارا کرو، اس دفعہ اجتماع بڑے تھوڑے بندے جانے، ہاں میرے تے گزارا کرو، کہو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ محبوب بنایا، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا۔ کسے چنا؟ آپ کی تعریف کی ہے میں نے، کسے چنا؟ مخلوقات کتنی ہیں اللہ کی؟ کچھ عرصہ پہلے طالب علم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، سائنسدانوں نے کہا ہے یہ فگر ہے، اتنی مخلوقات ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک نیا فگر آیا، نہیں ہماری نئی تحقیق ہوئی ہے، اتنی نہیں اتنی ہیں۔ اور اب جو جدید سائنسدانوں کی تحقیق آئی ہے کہ ہم انتہا پہ پہنچ سکتے ہی نہیں کہ رب کی کتنی مخلوقات، تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پھر فرماتے ہیں لقد، قد پر لام لگا کے تاکید کر دی، 5ویں قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے پھر جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحًا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، زکریا، الیاس، ذوالکفل کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ، چنے ہوں میں سے پھر چنا، تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ
ناراض تو نہیں ہو لوگ؟ ایک جملہ آ جاوے تھے ہاں؟ ولادت ہوئی کہاں؟ میلاد ہو جہاں ولادت ہوئی ہے نا پیارے آقا کی، اسے کہتے ہیں میلاد کی جگہ۔ جنہوں نے چوکی سمجھ آ رہی ہے وہ بالکل سر بھی نہیں ہلاتے، کیونکہ سانو چوکی سمجھ آ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں ولادت کی، بولیے بولیے، اسے کہتے ہیں ولادت کی، ولادت کی جگہ۔ کہاں؟ ساری دھرتی سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ میں بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، گھر کے ایک کمرے کو چنا، کمرے ایک کونے میں آقا کا میلاد ہوا، اسے کہتے ہیں میلاد کی جگہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ میلاد کی جگہ۔ اچھا سنیے، جس شہر میں ہوا مکہ، اتنا رب کو پسند آیا، اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد وانت حل بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اللہ آپ مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ بیت اللہ کی وجہ سے، زمزم کی وجہ سے، حتیم کی وجہ سے، ملتزم کی وجہ سے، میزاب رحمت کی وجہ سے، حجر اسود کی وجہ سے، عرفات کی وجہ سے، مینا کی وجہ سے، مزدلفہ کی وجہ سے، صفا مروہ ہے وہاں پر، اس لیے اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں اس لیے مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا کہ وہاں بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، زمزم ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں جب عرشوں پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی، تلیاں میرے محمد کی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، مجھے مکہ کی، لو میرے خاموش سامعین، یہ معنی تو ہے اقسم بہذا البلد کا کہ مکہ کی قسم، اقسم، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لا اقسم، لا کا کیا معنی؟ نہیں، سبحان اللہ، لا کا کیا معنی؟ نہیں، معنی تو یہ بنتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، لفظی معنی تو یہی بنتا ہے نا کہ میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، معنی قسم اللہ نے اٹھائی مکہ کی، لا اقسم بہذا البلد، میں اپنے ذوق میں طالب علم ہوں، ایک غوطہ لگانے چلا ہوں، لا اقسم بہذا البلد، لفظی معنی بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ ایک لمحے حضرات فرماتے ہیں کہ لا زائدہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں، میری تقریر میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو، اور قرآن تو رب کا کلام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ یہ جملہ سب کو خوش نہیں کرے گا، صرف سنی کو خوش کرے گا۔ ہر جملے سے سارے خوش نہیں ہوتے۔ مجھے ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا کہ ٹھنڈی ہوا تو ہے لیکن تھوڑی سی خشک بھی ہے، اور واقعتاً میں نے محسوس کیا وضو کرنے کے بعد کہ ہوا خشک ہے۔ اللہ کرے آپ کے عقیدے خشک نہ ہوں۔ حضرت قاری ادریس صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، تاریخ خدام اہل سنت کا ماشاءاللہ بورڈ لگا ہوا ہے، تاریخ خدام اہل سنت کا عقیدہ خشک نہیں۔ وہ تھوڑا جا بول بھی ہو جائے جب میرے کو لوگوں غلطی ہوئی ہے تو میں جب نہیں غلطی ہوئی تو ہی معافی مانگتا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہونا تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی عظمت کو بڑھانا ہونا تو قسم اٹھا کے اس کی عظمت کو بڑھایا جاتا ہے کہ او میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم اٹھا کے اس کی عظمت کیوں بیان کروں، اس کی عظمت کیوں بڑھاؤں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، محبوب مکہ کی قسم اٹھا کے اس کی عظمت بیان کرنے کی ضرورت نہیں،
کے لیے کہ وہاں تو پیدا ہوا. ووالد وما ولد. ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ پردے اٹھے نگاہ سے عرش، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. جناب عبد المطلب حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں، آمنہ اتنا پیارا جو بچہ، نام کیا سوچا ہے؟ نام کیا سوچا ہے؟ تو اماں آمنہ فرماتی ہیں، بابا جی جب بھی سوچنے بیٹھتی ہوں ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، اس کا نام رکھ محمد صلی اللہ. فرانس کے کتے آج آقا کی توہین کر سکتے ہی نہیں. جب کہیں گے محمد تو تعریف ہوگی، جب بولیں گے محمد تو ہوگی تعریف. محمد کا معنی یہ، محمد کا مفہوم یہ، محمد تعریفوں والا. توہین کر سکتے ہی نہیں، چاند پہ تھوک سکتا ہی کوئی نہیں. بولیے تھوک سکتا ہے؟ اللہ نے نام ہی ایسا رکھوایا، محمد. روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت پر سبع محمد، ہادی سجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد صلی اللہ. ایمان سے زیادہ مقدم محمد ہے، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد صلی اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں پیارے آقا سے محبت نصیب فرمائے. ایک میرا درد دل ہے وہ سن لیجئے، پھر آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کر دوں گا، کیونکہ میں زبردستی نہیں سنایا کرتا، میرا مزاج ہی نہیں ہے ایسا. کوئی بھی دوست آپ کا آپ سے کوئی چیز طلب کرے اسے دے دو گے نا؟ کھل کے بولو، میں کچھ نہیں مانگتا.
اور میں نے کہا بھی ہے کہ کوئی دوست طلب کرے، ابھی تک آپ نے میرے ساتھ کوئی دوستی والی بات بھی نہیں کی جی. کوئی دوست چیز طلب کرے اسے دے دو گے؟ اگر دوستی سچی ہوئی، فیس بک کا ڈرامہ نہ ہوا تو دے دو. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سنیے گا. میں ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں وہ بات پہنچا رہا ہوں. پیارے آقا نے آپ سے ایک چیز مانگی ہے. دعویٰ تو ہمارا ہے حضور سے غلامی رسول میں، لیکن سنیے، حضور نے آپ سے ایک چیز مانگی ہے، دے دیں گے؟ جی سوچ میں پڑ گئے ہو؟ میرے نال غصے نال کیوں دیکھتے ہو؟ تھوڑا کہ مسکرا کے دیکھو جی. میرے کو لوگ قسم چوا لو، میں بن بلائے نہیں آیا. دے دیں گے نا جی؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جملہ، بہت ذمہ داری سے، بہت ذمہ داری سے اور حوالے سے. پیارے آقا نے امت سے محبت مانگی ہے. کیا مانگی ہے؟ بولیے 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 بولیے. محبت مانگی ہے. یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت، ہمیں ہے آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جیسے تو اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسی محبت چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ کو کیسی محبت چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر سے پوچھا. کس سے؟ میرے کان بڑے پتلے ہیں، ہلکا سا بھی بندہ کو آپس میں سرگوشی کرے مجھ تک آواز آ جاتی ہے، میں بات نہیں سنا سکوں گا. پیارے آقا نے ایک دن حضرت عمر سے پوچھا، عمر جی یا رسول اللہ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. مال و دولت سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. کھیتی باڑی جائیداد یہ سب زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. عمر اپنی جان سے زیادہ؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا عمر مومن نہیں ہو. عمر مومن نہیں ہو. یہ وہ ہستیاں تھیں لب پہ وہی بات لاتی تھی جو دل میں ہوتی تھی. توجہ توجہ، جو دل میں ہوتی. ہم نے تو کہنا ہی ہے نا، صرف ہم سے جو مرضی ہے کہلوا لو. غلامی رسول میں اور کہلوا لو. قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھو بندہ ایک بھی نہیں ہوتا. کہنا ہے نا ہم نے جو مرضی کہلوا دو. عمر اپنی جان سے زیادہ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مومن نہیں ہو. حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا ایک منٹ ایک لمحہ دیجئے. پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، اس تقاضے کا پہلے پتہ نہیں تھا. ایک منٹ دیجئے. نگاہیں جھکائیں، دل سے رابطہ کیا، پھر نگاہیں اٹھائیں. یا رسول اللہ اب پوچھئے. یا رسول اللہ اب پوچھئے، بات کر لیے دل سے، اب پوچھئے. جی عمر بتاؤ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ پہلے پتہ نہیں تھا، اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہے. فرمایا اب مومن ہو. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم نے تو ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ ہم نے تو ایک ڈرامہ مچا رکھا ہے. جان سے زیادہ محبت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. ہر رشتے سے
ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کر. یا رسول اللہ کمزور ہوں, اگر اتنی محبت نہ کر سکوں, سوال کر رہا ہوں, دوجیاں نے انگلی چکڑی بڑی سوکھی ہے, وہ بھی بے ایمان ہے, وہ بھی گستاخ ہے, ادھر بھی نہ جاوے, ادھر بھی نہ جاوے. یہ انگلیاں چکڑیاں تو بڑیاں سوکھیاں, فتوے تو آج کل مفت ملتے ہیں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں آپ سے, اگر اتنی محبت نہ کر سکوں, تو آقا کا فرمان سن لیجئے. پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو, پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا. یہ فتویٰ حضور کا ہے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ حضور کا ہے. پیارے آقا کا فتویٰ ہے, میرے مرشد کا نہیں, میرے استاد کا نہیں, میرے ابا جی کا نہیں, میرا نہیں, حضور کا فتویٰ ہے کہ اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا پھر خود کو مومن نہ کہنا. لا یؤمنو, پھر تو مومن نہیں ہے, پھر ایمان والا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی محبت کا تقاضا کیا کیوں؟ اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, حالانکہ مجھے نہیں پتا آپ سوئے میں یہ جا رہے, کیونکہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, اور اچھا ہے, ہونا چاہیے. وہ بندے کا پارا نیچے آ جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے. اتنی محبت کا تقاضا کیا کیوں؟ سوال ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں تیری زندگی میں کبھی غم آئے, آتا ہے, کبھی خوشی آئے گی, آتی ہے نا, کبھی غم آئے گا, کبھی خوشی آئے گی. ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی باپ کی رائے, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی اولاد کی خواہش, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی بیوی کا مشورہ, ایک طرف ہوگا میرا حکم اس غمی سے متعلق, اس خوشی سے متعلق, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی تیرے پیر کی بات, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی تیری مولوی کی بات, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی تیرے لیڈر کی بات. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر کہ جتنی والد سے محبت کرتا ہے اتنی نبی سے کر, جتنی اولاد سے محبت کرتا ہے اتنی مجھ سے کر. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو, چاہے باپ کی مانو, حکم برابر ہے, چاہے حضور کی مانو, چاہے اولاد کی مانو, حکم برابر ہے, چاہے حضور کی مانو, چاہے مولوی کی مانو, حکم برابر ہے. آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب کسی بات پر, کسی پہلو پر, کسی موقع پر, کسی گھڑی میں میرا حکم آ جائے, پھر سب کے حکم, سب کی باتیں, سب کی رائے, سب کا مشورہ جوتے کی نوک پہ رکھ دے, محمد کے دامن سے جڑ جا. شان محمد مصطفیٰ زندہ باد, محمد مصطفیٰ زندہ باد, خلافت راشدہ قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب زندہ باد. میری بات سمجھ بھی آئی ہے؟ آئیے جی آئیے, کہ نہیں سمجھ آئی؟ آئیے. جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ بتائیں جی. بچے کو اسکول میں داخل کرانا ہو تو 70 دوستوں سے مشورہ کریں گے کون سا انسٹیٹیوٹ اچھا ہے. اور تیری زندگی میں غم آ جائے, خوشی آ جائے, کبھی کسی عالم سے آ کے پوچھا ہے اس خوشی کے غمی کے موقع پر میرے حضور کا حکم کیا ہے؟ جو برادری نے کہا, جو محلے والوں نے کہا, جو وڈیروں نے کہا. تو نے وڈیرا پھر حضور کو تو نہیں مانا نا, تو نے برادری کو وڈیرا مانا ہے. ناراض ہو گیا نا. اس بات پہ اگر ناراض ہوتے ہو تو میرے لیے سودا مہنگا نہیں. ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی ایک وجہ ہے قربت. بڑا قیمتی جملہ آ گیا عاشقوں کے, بڑا قیمتی جملہ. محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ بولیے. اللہ میں کیسے قریب ہوں, میں
میں تو 14 صدیاں بعد پیدا ہوا، میں تو آپ کی قربت حاصل نہیں کی۔ آقا میرے کیسے قریب ہیں، آپ کے کیسے قریب ہیں؟ محبت تو قریب سے، والد میرے قریب ہے، اولاد میرے قریب ہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں میرے قریب ہے، آقا کیسے قریب ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آقا ایسے قریب ہیں، ایسے قریب ہیں۔ میں اعلی نظر کے لیے گفتگو کیا کرتا ہوں، خوش کے بندے کے لیے میری گفتگو نہیں ہوتی۔ اگر میں اس آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کے ترجمے کے لیے ترجمہ نہیں کر رہا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا قول پیش کر رہا ہوں۔ ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ میرا جملہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی نے لکھا، حضرت تھانوی نے لکھا، کس نے؟ بازاری لوگ جنہیں چوکوں میں کھڑے ہو کے گستاخ کہتے ہیں، اس تھانوی نے لکھا۔ اکابرین علماء دیوبند زندہ باد، اکابرین علماء دیوبند زندہ باد، خلافت راشدہ۔ اس تھانوی نے لکھا کہ کوئی خود سے مرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک دفعہ تو رکھا ہے سبحان اللہ نے حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اگر ایسی محبت نہیں، اب اگلی بات قاضی سے سن لو، اگر حضور سے ایسی محبت نہیں، نماز کسی کام کی نہیں۔ اگر حضور سے جان سے زیادہ محبت نہیں، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، وہ بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، تہجد میں اٹھنا چھوڑ دے، ذکر کرنا چھوڑ دے، روزہ رکھنا چھوڑ دے، اگر حضور سے ایسی محبت نہیں رکھتا تو نماز کسی کام کی نہیں، روزہ کسی کام کا نہیں، حج زکوٰۃ کسی کام کا نہیں۔ ہاتھ بندھا ہے یوں دیوار پہ ایک جانب، دوسرا ہاتھ بندھا ہے اس جانب، پاؤں الگ سمت پہ بندھے ہیں، ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے ہیں، میخیں ٹھوکی ہوئی، کیل الگ، ہاتھ بندھا ہے اور پھر جسم پر کیل ٹھوکے گئے، پاؤں الگ سمت پر، دیوار کے ساتھ یوں لگا رکھا ہے دیوار کے ساتھ، اور مار مار کے جسم اتنا زخمی ہے کہ لہولہان ہے وجود سارا، سینہ چھلنی ہو چکا ہے، گردن ایک جانب کو ڈھلکی ہوئی ہے، ابھی جان نکلے کے نکلے۔ اس عالم میں اس ظالم نے امتحان لینا چاہا حضرت خبیب کا اور کہا کیا خیال ہے تجھے یہاں سے ہٹا دیا جائے اور تیری جگہ پہ تیرے نبی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب جو جان نکلنے والی تھی، یوں نڈال ہے وجود، لہو بدن سے یوں بہ رہا ہے، ایسے شیر کی طرح گرج کے کہتے ہیں کتے بکواس کر میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کسی کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ حضور سے سب سے زیادہ محبت، حضور سے بولیے میرے ساتھ، حضور سے پیارے آقا سے سب سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، 12 ربیع الاول کو آج یہاں سے کوئی عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بولیے 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 انشاءاللہ۔ آج میلاد ایک عجب ڈھنگ سے منائیں گے، آج آقا کی ولادت ایک عجب انداز سے منا کے اٹھیں گے یہاں سے۔ سنی ہے نا؟ بولیے 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 بولیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے،
اس میں کوئی دو رائے ہیں؟ وہ سامنے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بوڑھے ٹیک چھوڑ دیں، جوان ٹیک لگائے رکھیں، جوانوں کو اجازت ہے ٹیک لگانے کی، بوڑھے چھوڑ دیں۔ پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے، بولیے بولیے۔ میں اس وقت میرے خیال میں وضو کر رہا تھا، آواز جا رہی تھی، یہاں کلام پڑھا جا رہا تھا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ کون میرے آقا کے جیسے ہو سکتا ہے؟ تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی کہ چچیری سنا، اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں نے نام سے محمد پنجابی دے شاعر، وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میں تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے، میں سہارا لے رہا ہوں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی، بہت بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا، وجود نبوت سمیت آگ میں جا رہے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی۔ میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا گھر میں تشریف لائے، دیکھا ام المومنین سیدہ عائشہ روٹیاں بنا رہی ہیں، فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے دو، میں بھی روٹی بناؤں، ایک پیڑا مجھے دو میں بھی روٹی بناؤں۔ پیارے آقا نے گھر میں آنے کا انداز بتا دیا نا کہ گھر والوں سے کیسے رہا کرتے ہیں، اور میں نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو گھر میں آ کر عورتوں کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنے گھر پہ سلامتی کی دعا کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کیا کہیں، پیارے آقا امام الانبیاء ہیں، اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں ایک پیڑا مجھے دو میں روٹی بناؤں۔ ساڈے اتنے کئی نو یہی نہیں مان انہوں کا ٹوٹتا، میں گھر داخل ہونا اگلے دن ساتھ سک جاندے، تو انسان ہے یا درندہ ہے؟ بڑی آکڑ بھی کھائی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں پیڑا مجھے دو میں روٹی بناؤں، پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیا، روٹی بنائی، تندور میں لگائی، اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دی عائشہ مہمان آ گئے ہیں، یا آج آٹا زیادہ ہے روٹیاں زیادہ ہیں، ابھی تک بنا کے اندر نہیں آئی ہو۔ اما عائشہ وہیں سے جواب دیتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، روٹیاں وہی دو ہیں تین ہیں، تندور کے اوپر کھڑی اس لیے ہوں جس آٹے کو آپ نے ہاتھ لگایا آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جا رہے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی۔ میرے آقا جس آٹے کو ہاتھ لگا لے آگ اسے کچھ نہیں کہتی۔ سبحان اللہ، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب
انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف گویوں نکھارا ہمارا نبی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، پاس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساز ثقلین کی شان نبی، اربق فی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاس حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہ پر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن ذکر نبی، تاس طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے قریبی نبی، فاس فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گر نام سے پوچھو کیا ہے نبی، لو لاکھ کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نور سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرہ والسہا نبی، یا سید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، سکلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت بھی نبی کے قدموں میں، رفت بھی نبی کے قدموں میں، اے دہر میں اسوہ حیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، گلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، اے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کربی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، اور سچی بات میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی، تبلیغ جماعت والے بولن یا نہ بولن، میری تے ڈیوٹی ہے نا۔ زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، اور سچی بات میں نبی نبی، شرفاء کی جماعت میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی۔ تو دین سے باہر جو کر لے تیری مرضی، تو دین سے باہر جو کر لے، لیکن سن ہے دین کے اندر نبی نبی۔ جیو قاضی صاحب جیو۔ اچھے نمبر والے میرے بھائی اڑ بولے میں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جڑا سنا رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک، وہ واپس چلے ہو تو اے سنا دے ہے نور بھی نبی جی، ایک گھنٹہ ہو گیا۔ میں اے کرو گے کام تو میں دعا سے آپ چکا کون پتہ بھی نہیں لگنا۔ جویں جویں میں گل سنا رہا ہوں بس اون دن سوئی چلو۔ ہے نور بھی نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، ہے نور، نور بھی نبی۔
یہ کتنے جس نے میں اٹھ کے ٹرنا اس نے تسی چوکا سبحان اللہ کر ہے نور بھی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ایک گل یاد رکھو ٹرکا پیچھے لکھے ہوں پل موسم دا گل ویلے ویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکرا نور بھی نبی نور نبی دیوبندی مولوی ہے یا دیوبندی مولوی نور بھی نبی ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پر تشریف فرمائے صحابہ ارد گرد بیٹھے دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں صحابہ چلے دو صحابی بیٹھے رہے دیدار مصطفیٰ کرتے رہے کافی دیر کے بعد وہ بھی اٹھے مسجد کے دروازے تک گئے پھر واپس پلٹ آئے پیارے آقا نے پوچھا کہ نہیں ہو عرض کیا یا رسول اللہ باہر خوب اندھیرا ہے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا اندھیرے کی وجہ سے ہم واپس آ گئے پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے عرض کیا لاٹھیاں دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک لاٹھی تھی فرمایا لاٹھی میرے قریب کرو لاٹھی پیارے آقا نے اپنے قریب کی اس کا سرا پکڑا اس سرے پر نبوت کی انگلی رکھی اس سے نور کی شعاع نکلی کیا نکلا نور کی شعاع فرمایا جس طرح آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے فرمایا یہ لو لے چلو وہ صحابی لے کے جا رہے ہیں ایک موڑ اگلا موڑ اگلے ٹرن پہ پہنچ کر ایک نے ادھر کو جانا تھا ایک نے ادھر کو جانا تھا کھڑے ہو گئے اب کیا کریں وہ جس کے پاس نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ کون سا یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی ہے یہ نور تو حضور کی انگلی مبارک سے نکلا ہے تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرچی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا اگلی بات مجھے رب نے عطا کی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء اگلی بات رب نے عطا فرمائی اللہ یہاں جھگڑے بڑے عجب ہیں اور وہاں حالت یہ ہے کہ پیارے آقا کی انگلی لگی لاٹھی کو اس سے نور نکلا وہ لاٹھی لگی اگلی لاٹھی کو اس سے نور نکلا اللہ میں یہ قوم کو سناؤں گا کیسے اور نہیں کسی میرے اپنے نے فتویٰ لا دینا میرے لیے توجہ اللہ کیسے سناؤں گا اللہ فرماتے ہیں قرآن اٹھا قرآن میں نے محبوب کو نور نہیں منیر کہا نور نہیں منیر کا نور وہ ہوتا ہے جو صرف خود روشن ہو بس اور منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور والا بن جائے منیر میں نے محبوب کو بنایا ہے منیر اور علماء سے آ کے پوچھئے میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا صدیق اکبر بن گیا عمر لگا فاروق اعظم بن گیا عثمان لگا ذوالنورین بن گیا علی لگا حیدر کرار بن گیا میرے آقا کے قدموں سے معاویہ لگا کاتب وحی بن گیا ابو ہریرہ لگا کاتب حدیث بن گیا حمزہ لگا سید الشہداء بن گیا میرے آقا کے قدموں سے عبداللہ بن عباس لگا مفسر قرآن بن گیا عبداللہ بن مسعود لگا فقیہ امت بن گیا میرے آقا کے قدموں سے ابی بن کعب لگا قاری قرآن بن گیا میرے آقا کے قدموں سے حنظلہ لگا غسیل الملائکہ بن گیا بلال لگا کعبے پہ چڑھ گیا سبحان اللہ میں بس سمیٹتا ہوں بات کو گھنٹے سے زیادہ ہو رہا ہے اور آپ بھی پریشان ہوں گے میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں گئے آگ میں میری بات یاد ہے حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں اللہ کی مشیت سے آگ کچھ نہیں کہتی میرے آقا ہاتھ لگا لیتے ہیں آٹے کو آگ اسے کچھ نہیں کہتی میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت انس انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی جب دوست آ گئے دسترخوان کھولا تو دیکھا دسترخوان تو گندا ہے اس میں کچھ داغ ہے جلدی سے دسترخوان اٹھایا تندور میں آگ جل رہی تھی آگ میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا جھاڑا بچھایا دسترخوان صاف ہے کھانا رکھا
صحابہ کو کہا کھانا کھاؤ، دوستوں کو کہا کھانا کھاؤ. صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ فن تو بتا، پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگایا ہے؟ کپڑا میلا تھا تو نے آگ میں ڈالا، صاف ہو گیا، جلا نہیں. انس تو کب پاکستانیوں سے ملا کوئی کیمیکل لے کے آ گیا؟ کیا لگایا اسے؟ یہ جلا نہیں. حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں فن کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا. میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کرتا. یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی یہاں پہ ایک جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا کے ہاتھ لگے آٹے کو، میرے آقا کے ہاتھ لگے، آگ نے اسے کچھ نہ کہا. میرے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو، آگ نے اسے کچھ نہ کہا. مجھے اپنے لفظوں میں یوں کہنے دو، آگ نے حیا کیا دست نبوت کا، آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا کہ میں اسے کچھ نہیں کہتی، اسے حضور کے ہاتھ لگے ہیں. میں اپنے وجدان میں بول رہا ہوں، آگ نے کچھ نہ کہا، حضور کے ہاتھ مبارک لگے ہیں، میں اسے کچھ نہیں کہتی. یہی ہاتھ لگے ہیں ابو بکر کو، سبحان اللہ. یہی ہاتھ لگے ہیں عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، سعد کو، سعید کو، عبد الرحمن کو، ابو ہریرہ کو، بلال کو، حمزہ کو، معاویہ کو. تجھے کہتا ہوں آگ جتنا ہی حیا کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگ نے حیا کیا، انہیں حضور کا ہاتھ لگا ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا. حضور کے ہاتھ لگے ہیں صحابہ کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے ہاتھ لگے ہیں صحابہ کو. ہے باد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ بیان صحابہ کا. میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. صحابہ میرے آقا کے مرید ہیں. یہ آپ تک جو دین پہنچا ہے نا یہ صحابہ نے پہنچایا. کس نے پہنچایا؟ آج علماء سے آپ ایک جملہ سنتے ہو، یہ مسجد بنائی ہے آپ نے ماشاءاللہ، خوبصورت مسجد بشارت میں بنی. آپ کو بتایا گیا جہاں جب تک عبادت ہوگی جنہوں نے حصہ ڈالا ہے انہیں ثواب ملتا رہے گا. کہیں پانی کا انتظام کر جائیں، کنواں کھدوا جائیں، نلکا لگوا جائیں، ثواب ملتا رہے گا. کسی بچے کو عالم بنا جاؤ، حافظ بنا جاؤ، ثواب پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کام کرو، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے. اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے. کسے ملتا ہے؟ ابو بکر کو ملتا ہے. اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں. اگر ابو بکر کے ایمان پہ کسی کو شک ہے تو پھر دھرتی پہ ایمان آیا ہی نہیں ہے. اگر ابو بکر سچا نہیں ہے کون؟ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں واپس جا رہا ہوں، میں جب جا کے بتاؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. اور یہی ہوا. پیارے آقا جیسے تشریف لائے یوں ابو بکر سامنے بیٹھے، ادھر پیارے آقا ہیں، ادھر سامنے جناب ابو بکر بیٹھے، آمنے سامنے بیٹھے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر
جبریل آئے تھے، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ۔ اور لطف کی بات یہ، آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لایا تھا، انہیں میرے سینے میں رکھا جبریل نے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، براق چلی پہلے آسمان پر، صدقت یا رسول اللہ، چوتھے پر صدقت، ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا، اور جو ہے ایک جملے پر بھی جناب ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا، یہ اچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی گل تے اوکھی ہے، چلو تسی کہہ دیو مان لینا، ایک جملے پر بھی یہ نہیں فرمایا۔ اس ابو بکر کے ایمان پہ آج لوگ بحث کریں، وہ جنہیں گھر میں بیوی بھی نہ پوچھے، وہ آج بحث کریں اس ابو بکر کے ایمان پر، یوں نگاہیں جھکائیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، میں چوتھے آسمان پہ پہنچا، اب توجہ رکھنا، صدقت یا رسول اللہ، میں ساتویں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ کو کراس کیا، صدقت یا رسول اللہ، میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ، میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ یوں جب ساری بات ہو چکی، ابو بکر کہتے اشہد انک نبی حق، اشہد، اب آل نظر کے لیے ہے جملہ، بلکہ میں کیا کروں، یوں آمنے سامنے بیٹھے پیارے آقا اور ابو بکر، ابو بکر کہتے ہیں اشہد، ساری بات سننے کے بعد اشہد انک نبی حق، جیسے ہی ابو بکر نے کہا اشہد انک نبی حق، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہد انک صدیق حق، جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ کیا کہنے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا، مانتے گئے، اشہد انک صدیق حق، ابو بکر وہ ہیں، تھکتے نہیں گئے، ہو سکتے چاول ٹھنڈے ہو گئے ہوں، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے، نکالتے ہیں گل ہے تائی 1 گھنٹہ 10 منٹ یہ جواب میں کمرے چ بیٹھ کے دے چکا، یہ جتنے لگتے میں اتنے کبھی سائی رات سنایا، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، کیا کہنے صحابہ کے۔ عوام بھی ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عوام جب سنتی ہے نا، وہ کہیں پہ جھگڑا ہوا جی، کہیں پہ جلسہ ہوا جی، کہیں پہ کچھ ایسی بحث چلی، تو داروں میں، ڈیروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں اصل میں معاملہ پتہ کیا ہے، عوام جو کہتے ہیں اصل میں جی 2 طبقے ہیں، ایک صحابہ والا ہے، ایک اہل بیت والا ہے، ایک صحابہ کرتا رہتا ہے، ایک اہل بیت کرتا رہتا ہے، ہلکا جائے وہ ایک بھی صحابہ عالم ہے، ایک آل رسول عالم ہے، گل میں اس تجزیے سے متفق نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں، ایک صحابہ والا ہے طبقہ، ایک اہل بیت والا ہے، میں آپ کو منصف بناتا ہوں، جج بناتا ہوں، اپنی ایمانداری سے جواب دیجئے گا، ایک طرف سے اگر صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بھلا کہا جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ غلط ہے، جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے، جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے۔ یہ جملہ ہے اوکھا،
کہنے آسان ہے سمجھنے چوکھا ہے یہ تھوڑا جا وقت لگتا ہے دماغ جب صبح تھوڑا جاگ رہا ہوئے گا نا 7 بجے کا 8 بجے کا ٹائم ہوئے گا ادو ذرا سوچے ہو بھی قاضی نے کہا سی جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے اور جو اہل بیت والا ہے کہنے سوکھا ہے یہ سمجھنے جملہ بہت اوکھا ہے کہ اہل بیت والا کہ میں صحابہ والا ہے اجازت ہوئے ٹی شرٹ ساؤنڈ والے کو اجازت لواں تو میں ایک گل سنا نہیں میں انہوں کو نہیں سنا دے نہ کرو میرے نال صحابہ اور اہل بیت کا نام لے کر جو قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے وہ قوم کا خیر خواہ نہیں اس ملک کا خیر خواہ بھی نہیں اسلام کا خیر خواہ بھی نہیں جو ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے میری گل سمجھ آ رہی ہے تو توجہ جب سیدہ فاطمہ سن بلوغت کو پہنچی توجہ میں ذمہ داری سے جملے عرض کروں گا حضرت علی کی طرف سے پیغام آیا رشتے کے لیے پیارے آقا نے فرمایا علی رشتہ منظور ہے لیکن آپ کے پاس حق مہر کے لیے پیسے ہیں نہیں آپ کے گھر میں کچھ سامان ہے یا رسول اللہ نہیں فرمایا انتظام کرو کیا کرو انتظام کرو کسے پیارے آقا نے فرمایا حضرت علی کو مولا علی کو آپ کے پاس حق مہر کے پیسے بھی نہیں اور آپ کے پاس گھر میں سامان بھی انتظام کرو وہ سامان جسے آپ نے جہیز کا نام دے رکھا ہے اس سامان کی بات کر رہا ہوں اسلام میں کوئی جہیز نہیں ہے پیارے آقا نے کسی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا سیدہ فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا پیارے آقا اسلام میں جہیز میں ایک سوئی کا تصور بھی نہیں ہو گیا نا ناراض میں چاہ رہا کسی گل سے ہو وہ اسلام میں ایک سوئی کا تصور بھی نہیں ایک سوئی کا گھر کا سامان مرد کی ذمہ داری عورت کی ذمہ داری نہیں اور اس سے بھی سب لفظ بولتا ہوں شاید تیرے دل میں اتر جائے گھر کا سامان مرد کی غیرت کا سامان اور کتنے بے حیا ہیں وہ لوگ جو مطالبہ کریں کہ ہمیں جہیز میں فلاں فلاں چیز چاہیے ان سے بڑا دیوس کوئی ان سے بڑا لعنتی کوئی میں غلط کہہ رہا ہوں اور بڑے عجب انداز نال کہندے نے بڑے عجب انداز نال فون کر کے کہیں گے او ساڈا منڈا کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست کی شادی ہوئی ہے تے انہوں نے نا بائک بھی دیتا ہے تاکہ انہوں پتہ چل جائے کہ تسی بھی کوئی شاید دیکھ نہیں پایا تے ہاں باقی تیاری مکمل ہو گئی ہے نا ہاں ہو گئی ہے فریزر کیڑی کمپنی دا دے تاکہ انہوں پتہ چل جائے بھی فریزر بھی لانتی لوگ نے کب ذرا لانتی جڑا جہیز طلب کرن اور لانتی نے کبو لانتی جڑا جہیز طلب کرن جڑے بیٹی والے نو مجبور کرن کہ سانو فلانی شاید چاہیے وہ لانتی نے وہ دیوس نے اسلام میں کوئی تصور خالصتاً جہیز ہندوؤں کی رسم ہے مہندی ہندوؤں کی رسم ہے گانا ہندوؤں کی رسم ہے کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جہیز کا اسلام نے وراثت کا حکم دیا ان کا وہ درس جیسے میں نے آپ نے ہم سب نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو محروم کر دیا وراثت سے اور کیا کہہ کے محروم کیا بہن کہتی ہے میں بھائی سے اپنا حصہ نہیں لیتی کرو یا نہ کرو گل نہیں ہے جڑی میں دس دے بہن کہتی ہے میں بھائی سے اپنا حصہ بڑی محبت کرتی ہے نا بھائی سے کہتی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دے رہی ہوں میں کہتا ہوں ہر جگہ آپ کو بہن ہی ملتی ہے جو کہتی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دے رہی ہوں مجھے کوئی ایک بھائی بھی تو دکھا دو جو کہے میں اپنا حصہ بہن کو دے رہی ہوں
کوئی ایک بھائی نہیں تو لکھاؤ بنو، یہ سارا پیار بہن ہی کر دیا. آپ نے مجبور اتنا کیا نا اسے سنا سنا کے. تو اگر وراثت میں حصہ مانگے گی تو بڑی بے حیا ہے، تو برادری میں ناک کٹوا دے گی. جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں میں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یا حصہ دے کر جاؤ یا لکھ کر جاؤ. عیاشیاں آپ کے مال پر کوئی اور کرے گا، حساب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عیاشیاں کون کرے گا، آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے اسے، آپ قبر میں ہوں گے اس وقت، اور ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. یہ معاشی قتل ہے بیٹی کا. میرا وجدان تو یہ ہے کہ بے ذنب قتلت، وہ جو بیٹی گریبان پکڑے گی جنہیں قتل کیا گیا تھا، یہ بیٹیاں بھی گریبان پکڑے گی. ان کا معاشی قتل ہے. بیٹیوں کو حصہ دو وراثت میں. یوں قرآن مجید پہ ہوئے گا نا اینن کر کے پیچھے جان کے قرآن کو کانڈ نہ ہوئے. ایک ڈرامہ ہے، اے کانڈے، وہ کانڈ نہیں ہے کانڈے. میری گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ وہ سارا ڈرامہ ہے. اے کانڈے قرآن نے جڑے احکامات دسے نے انہوں نے پورا کرو. وراثت میں حصہ دیں گے، بیٹے کو کیوں حصہ دیتے ہو؟ قرآن نے کہا جس آیت میں اللہ نے بیٹے کو وارث بنایا، اللہ نے آیت بھی نہیں بدلی، اسی آیت میں بیٹی کو وارث بنایا.